اس دنیا میں پیدا ہوا ہر انسان یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے موت آنی ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کا وقت مقرر کیا ہوگا اس دن ہمیں ہر حال میں موت آ جائے گی، پھر چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا کسی حادثے کی شکل میں۔ ہم ہرگز موت کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ اس سے بڑھ سکتی ہے، اور اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کو موت نہ آئے، پھر چاہے وہ شخص بڑا ہو یا چھوٹا، بڑے سے بڑے بادشاہ ہو یا وزیر، کوئی امیر انسان ہو یا غریب، موت کسی کو نہیں بخشنے والی، چاہے ہم موت سے بچنے کے لیے آسمان پر چڑھ جائیں یا کسی پہاڑ پر زمین کے اندر چھپ جائیں، یا کسی گھر میں، موت ہمیں ہر جگہ ڈھونڈ لے گی۔ اس لیے جب ہمارا زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں روح نکالنے سے 1 منٹ پہلے کیا ہوتا ہے سے لے کر عالم برزخ کہاں ہے اور مردے وہاں کیا کرتے رہتے ہیں آپ لوگ جاننے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ، شیئر کر کے اپنے دوست اور گھر والوں کو بھی ضرور دکھائیں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے، اور یہ موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا کا ہر شخص مانتا ہے، اور بڑی سے بڑی طاقتیں مغرب سے لے کر مشرق تک، بڑی سے بڑی حکومت بھی موت کے سامنے بے بس ہے، اور یہ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی اور ظالموں کو جہنم میں جھلسانے والی ہے۔ وہیں نیک اور پرہیزگار لوگوں کو جنت کی وادیوں تک پہنچانے والی ایک حقیقت بھی ہے۔ اور موت نہ تو چھوٹوں پر ترس کھاتی ہے اور نہ ہی بڑوں کا لحاظ کرتی ہے، اور موت کو دنیا میں کسی کا ڈر نہیں۔ اس لیے جب بھی حکم الہی ہوتا ہے تو یہ موت دنیا کی سبھی رکاوٹوں کو چیرتی ہوئی اپنے مقصد کو حاصل کر ہی لیتی ہے، اور موت نہ تو کسی نیک انسان پر ترس کھاتی ہے اور نہ ہی کسی ظالم کو بخشتی ہے، پھر چاہے بندہ اپنے سفر پر ہو یا اپنے گھر میں بیٹھا ہو، کسی بھی انسان کو موت نہیں چھوڑتی۔ اور یہی نہیں، دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ زبان بول سکتی ہے، اور نہ ہی کان سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے ہاتھ پیر ہل سکتے ہیں، اور موت آنے کا مطلب ہمارے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر روح کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ روح صرف میرے رب کا حکم ہے، اور جب موت آتی ہے تو انسان کے اعمال کو لکھا جانا بند کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ کے دروازوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد شروعات ہوتی ہے عالموں کی سزا اور جزا کی۔ تو ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آخری وقت تک ہماری توبہ قبول کرتا ہے، اور یہ زندگی جسے ہم بہت ہی مزے کے ساتھ جی رہے ہیں، اس کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ ہماری عمر اب اتنی ہو چکی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی سے کتنے دن کم ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی ساری آیتوں میں موت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
اور موت کے بعد تم سب کو قیامت کے روز تمہارے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ اور یہ دنیا زندگی جسے ہم سب کچھ مان رہے ہیں، اصل میں یہ صرف ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اسی کی حکومت اس دنیا پر ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہمیں بھی ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو بھی مرنا ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ ہماری پیدائش سے لے کر اب تک ایک سوال ہے، اور ہماری سائنس کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے، لیکن اس سوال کا جواب کبھی کسی کو نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو راز رکھا ہے۔ لیکن کچھ ایسی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جس سے مرنے والے کا وقت محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی سکرات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ موت کے سکرات کا وقت، یعنی موت کی سختی ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس سے تو بہت بچتا تھا۔ ویسے تو کئی عالم اور علماء کا کہنا ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور مومن کو بھی موت کے وقت سکرات اور اس کی سختی محسوس ہوتی ہے۔ پر صحیح معنی میں سکرات تکلیف موت کے وقت روح کو محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت پورے جسم کو گھیر لیتی ہے، جس سے جسم کا ہر ایک حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور یہ تکلیف بدن کے ہر حصے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد بدن کے ہر حصے سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے، پھر ہمارے جسم کے بال کی کھال اور ہر ایک رگ کے اندر سے روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور کئی سارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ موت کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے جتنی تلوار کے چیرے جانے اور قینچی کے کاٹے جانے پر بھی نہ ہوتی ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ موت سے پہلے انسان کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، اس لیے مرتے وقت ہمارا رنگ بالکل مٹی کی طرح لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جسم کے ہر حصے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور جس وقت روح نکالی جاتی ہے اس وقت ہمارے ہونٹ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر زبان سکڑ جاتی ہے، پھر ہاتھ پر نیل پڑنے لگتے ہیں، اور ہمارے جسم کے ہر حصے پر موت آ جاتی ہے۔ اور مرنے کی شروعات میں ہمارے پیر ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پنڈلیوں اور دھیرے دھیرے کر کے ہمارا پورا جسم ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پورا جسم سخت ہونے لگتا ہے، اور اس وقت ہمیں نہایت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہمارے حلق سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ اس حالت میں پہلے انسان کو سستی آنے لگتی ہے، اور گالوں کا رنگ دھیرے دھیرے بدلنے لگتا ہے، اور جس انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت اس کی زبان کچھ بول نہیں پاتی، لیکن اس وقت اس کی آنکھیں اور کان کام کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان اپنے آس پاس ہونے والی سبھی چیزوں کو سنتا ہے، لیکن اس حالت میں ہوتا ہے کہ کچھ بول نہیں پاتا اور کچھ کر نہیں پاتا۔ تھوڑی دیر بعد جب موت پوری طرح سے اس کے جسم پر اپنا قبضہ کر لیتی ہے تو اس کے کان بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں، پھر انسان نہ تو کچھ بول پاتا ہے نہ سن پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنکھوں کی پتلیاں گول گول گھومنے لگتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد موت اس کی آنکھوں پر بھی قبضہ کر لیتی ہے، اور آنکھیں بھی بند ہو کر کچھ دیکھ نہیں پاتی۔ پھر جیسے ہی اس کی جان بدن سے نکلتی ہے تو آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں، اور مردہ آنکھیں کھلی رکھ کر ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اکثر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ مرتے وقت انسان کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں۔ اس سوال کا جواب ہماری سائنس بھی ڈھونڈنے میں لگی ہے، لیکن اس کا جواب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو ہم زندہ انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے۔ اور آپ نے بتایا کہ جب مردے کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں اس روح پر ہوتی ہیں جو اس کے بدن سے پرواز کر رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ مرتے وقت انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ پھر اسی وقت موت کا فرشتہ مرنے والے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جسے مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت کافروں کو بھی اسلام دھرم کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول کی بتائی باتوں پر دیکھے بغیر یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ بہرحال جب تک روح قبض نہیں کی جاتی تب تک مرنے والے کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، اور اسے پورا منظر اپنی آنکھوں سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا جب روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور یہ کیفیت ہر انسان کو پیش آتی ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ کسی انسان کی موت کے بعد جب اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کا جسم سڑ جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا، اور یہی اس کی زندگی کا آخری موڑ ہوتا ہے۔ موت کے بعد اسے اور کچھ جھیلنا نہیں پڑتا، لیکن اصل میں ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کی اصلی زندگی موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ اور ہمارا جسم تو دھول مٹی میں مل جائے گا، لیکن ہماری روح کہاں جائے گی؟ کوئی بھی مردہ انسان ہمیں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے ایک بار جب ہم اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہر انسان کا اس دنیا سے جڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے لوگ اس سوال کے جواب میں جاننے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک انسان مرتا ہے اور جب وہ اپنا جسم اس دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کی روح ایک ایسی جگہ کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ یعنی نقاب۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں اسے قبر عالم وصال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تب ہر انسان اور جو لوگ اس عالم برزخ کے اندر رہتے ہیں وہ سبھی شریف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والے لوگوں کے لیے عالم برزخ بالکل جنت کی طرح ہے، جبکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے اس عالم برزخ کو جہنم بتایا گیا ہے۔ اور اسلام کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب ہماری روح نکال لی جاتی ہے تو پھر جب ہمارا جسم قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح کو پھر سے ہمارے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر منکر نکیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ فرشتے ہماری قبر میں آتے ہیں اور ہم سے سوال جواب کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کے رسول کا بھی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ان سوال و جوابوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دو فرشتے آتے ہیں جو روح کو لے کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر اگر کسی انسان کے عمل اچھے ہیں اور اس کی روح ایک وشواسی ہے تو اسے علین کہا جاتا ہے اور اسے علین میں لے جایا جاتا ہے، اور اگر کسی کے کرم خراب ہیں اور وہ ناسمجھ ہے تو اسے عالم سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علین اور سجین عالم برزخ کی دو جگہیں ہیں جو براق اور مومنوں کے لیے بنائی گئی ہیں،
اور جو لوگ علین میں رہتے ہیں ان کی موت کے بعد کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ان لوگوں پر برستی ہیں، اور یہ جگہ بالکل ایک باغ کی طرح ہے جہاں ساری نیک روحیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان بھی سکتی ہیں جن سے وہ اس دنیا میں ملی تھیں، اور ان روحوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور اس دنیا میں بتائے اپنی زندگی کو یاد کرتے ہیں۔ پھر نئے جو روحیں یہاں آتی ہیں تو پرانی روحیں ان سے ان کے رشتہ داروں میں پوچھتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں، تو نئی آنے والی روحیں انہیں بتاتی ہیں کہ آپ کا یہ رشتہ دار مرا تھا لیکن وہ یہاں نہیں آیا، تو یہ سمجھ جاتی ہیں کہ یقیناً ان کا رشتہ دار عالم میں جن میں ہے۔ جو نیک روحیں یہاں ہیں وہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتی ہیں اور اپنے ملنے والوں کا انتظار کرتی ہیں، اور یہ روحیں اپنے پیاروں کا انتظار ایسے ہی کرتی ہیں جیسے ہمارے گھر سے کوئی فیملی ممبرس دور رہنے والے کو کرتا ہے۔ اور بس میں نیک روحوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور صالحین کی روحیں بھی ہیں، اور یہ ساری روحیں یہاں مل کر رہتی ہیں۔ اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دن یہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملیں گی اور ان سے باتیں کریں گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ صرف 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور جیسے ہم سوتے وقت خواب دیکھتے ہیں، اور یہ بھی کہ ایک طرح کی ایسی ہی دنیا ہے۔ ایک مثال یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں رہتے ہوئے ہمارا جسم بھی اسی طرح کام کرنے لگتا ہے جسے ہم بہت اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں، اور کئی بار جب کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو وہ خواب میں اٹھ کر چلنے لگتا ہے اور باتیں بھی کرنے لگتا ہے، لیکن اصل میں وہ بس خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اصلیت میں جو وہ خواب دیکھ رہا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ سوتے سوتے کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اس انسان کا جسم خوابوں کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور اپنے خوابوں کے حساب سے سب کچھ کرنے لگتا ہے اور سب کچھ محسوس بھی کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی موت کے بعد بھی ہوتا ہے، جب روح دنیا میں پہنچتی ہے اور اسے جزا یا سزا دی جاتی ہے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ان مردوں پر دیکھا جاتا ہے جو قبروں میں ہوتے ہیں۔ اور اس بات کا ثبوت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر نظار کے باغ میں تھے، اور اچانک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گدھا بہت بیمار ہو گیا، تو پھر آپ گدھے سے اتر گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں کچھ قبریں ہیں، تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ کیا کوئی جانتا ہے یہ کس کی قبر ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا مجھے پتہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کب دفن کیے گئے؟ تو اس آدمی نے کہا اب ان پڑھوں کے دوار کا انت ہونے والا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ گدھا اس لیے پریشان ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں پر قبر میں سزا ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کی اور اس آدمی سے کہا کہ اگر تم اس سزا کی آواز سنو تو اپنے مرحوموں کو دفنانا بند کر دو، جو آواز میں اس وقت سن رہا ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایماندار اور نیک لوگ جنت کی دنیا میں سکون اور امن سے رہیں گے، اور اس لیے عبادت اور نیک کام پر دھیان دو، کیونکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے کام بنا کسی بدلاؤ کے آپ کے رشتہ داروں اور پریوار کے لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں، اور اگر آپ کا کام اچھا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کی رحمت ہے تو اس شخص پر اپنی پوری برکت دے اور اسے اسی طرح پر موت دے۔ اگر کوئی برا کام ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس کے دل میں ایسی بھلائی ڈال دے کہ وہ نیک اور پرہیزگار بن جائے،
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبسکرائب ہمارا چینل کریں اور جاتے جاتے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔